الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، خطبائے ذویل احترام اور مدرسہ فیضان قدیری تحفیظ القرآن الکریم کے ذمہ داران، بالخصوص ناظم مدرسہ مولانا محمد جعفر صاحب حفظہ اللہ، اور جملہ طلباء و طالبات اور سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدرسہ فیضان قدیری کے 9 سال کی تکمیل پر حالات موجودہ اور حاضرہ پر اہم ترین عنوانات کے تحت آپ حضرات کے لیے، عوام اور خواص کے استفادے کے لیے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں اپنی آیت، تلاوت کردہ آیت اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ گوش و گزار کروں، ایک بات آپ حضرات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، جب وہ ساری سیاحون فی الارض ہوتے ہیں، زمین میں پھرنے والے فرشتے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرنے لگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم فلاں مقام سے، فلاں علاقے سے، فلاں مسجد سے آ رہے ہیں. تو پھر دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیرے کلام پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس کی تعلیم کے لیے جمع تھے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں ان کے اوپر ایک تو سکینہ نازل کرتا ہوں اور دوسرے اپنی رحمت کو ان کے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ اب جتنی دیر میرے گھر میں، مسجد میں بیٹھیں گے، دین اسلام کی تعلیم و تعلم حاصل کریں گے، اتنی دیر تک یہ میری رحمت میں ڈھکے ہوئے رہیں گے. تو بچے اور بڑے جتنے احباب اور حضرات ہیں جو اس ارادے کے ساتھ اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اس میں پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ ایک فرشتہ کہنے لگے گا کہ باری تعالیٰ اس میں آنے والا ہر کوئی قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے کوئی دوسرے غرض سے آ گیا تھا ہوگا، دوسرے کام سے آ گیا ہے، اس کا غرض جلسے میں بیٹھنا یا قرآن کی تعلیم سیکھنا نہیں تھا. ہو سکتا کسی بچے کو بلانے کے لیے آ گیا ہو سکتا ہے کہ کسی اور غرض سے آ گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لا یشقى جلیسہم، یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا. تو جو دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی
شخصی ضرورت، پرسنل ضرورت کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لیا کرتا ہے۔ تو آپ غور کریے پیارے بچوں اور عزیز طلباء اور طالبات اور معزز سامعین کرام، آپ حضرات اللہ کے گھر میں جتنی دیر بیٹھیں گے، جتنی دیر دین کی بات سمجھیں گے، سیکھیں گے، آپ پر اللہ کا سکینہ بھی نازل ہو رہا ہے اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ ایک دوسرا لمحہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے مدرسے کے ذمہ داران کو بھی، مسجد کے ذمہ داران کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدس اللہ کے گھر میں دین کی بات اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بچوں کو، بڑوں کو جمع کیا ہے، کہ لائق صد تحسین ہے۔ میں اپنی، چونکہ میرا جو عنوان دیا گیا کہ اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو میں چونکہ تربیت کی بات ہے تو بات کا آغاز یہاں سے کروں گا، چونکہ عشاء کی نماز میں نے خود پڑھائی ہے، میں نے خود پڑھایا ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ تو بچوں کو جب میں سن رہا تھا تو بچے جو ہے نماز میں، کچھ بچوں کو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، کچھ بچے وہ تھے کہ آمین زور سے کہہ رہے ہیں، کوئی سمیع اللہ لمن حمیدہ سے فلک شگاف نعرے لگا رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک تربیت ہے، اولاد کی، بچوں کی تربیت ہوتی ہی ایسے ہے، پیار اور محبت کے ساتھ ہو، سختی کے ساتھ تربیت نہیں ہو سکتی۔ آپ سختی کے ساتھ کسی چیز کو توڑ تو سکتے ہیں، جوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تربیت ہو تو پھر پیار اور محبت کا اسوہ اختیار کرنا پڑے گا۔ پیار اور محبت جب جہاں ہوتی ہے وہاں پر سیکھنا اور سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں بچوں کو پہلی بات یہ کہوں گا کہ آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے نماز زور سے پڑھے امام صاحب یا آہستہ پڑھے، ہر دو صورتحال میں آپ کو خاموش رہ کر کے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ نہیں، اگر امام آہستہ پڑھ رہے ہیں تو خاموش رہنا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ قرآن کریم، اس کے بعد حدیث پاک ہے۔ حدیث بخاری ہو، مسلم ہو، بعد میں نمبر آتا ہے، سب سے پہلے قرآن کا درجہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنا کرو۔ کب؟ جب امام پڑھ رہے ہیں تو آپ غور سے سنیں گے، اور جب آپ امام آہستہ پڑھ رہے ہیں، کون سی نمازوں میں آہستہ پڑھتے امام صاحب؟ بولیے۔ ظہر میں، عصر میں، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، اور بس 2 ہی نہیں، اور ہے، تھوڑا غور کریے۔ عشاء کے آخر کے 2 رکعت، صحیح بولے آپ۔ اور نہیں، فجر میں دونوں، فجر پابندی سے نہیں ہو رہی شاید، اس لیے ہو رہی ہے۔ فجر جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یاد نہیں رہا فجر میں زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے۔ اور کون سی ایک چھوٹ رہے ہیں آپ لوگ؟ 5 نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ مغرب کی 3 رکعت، عصر، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 3 اور 4 رکعت امام آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَنصِتُوا، جب امام خاموشی سے پڑھے تو پھر تم خاموش رہا کرو۔ جب زور سے پڑھے تو غور سے سنو، جب امام خاموشی سے پڑھے تو تم خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے، تو پھر نماز جب پڑھے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان کا ہر کام باوقار انداز میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز جو تربیت کے حوالے سے وہ یہ ہے سیکھنے والی، کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو خاموشی کے ساتھ، اچھا آمین بھی زور سے نہیں، اتنا زور سے بولنا جو آپ کو اپنے آپ کو سنے آئے، اتنی زور سے نہیں۔ آپ بولیں گے کہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، آپ کو پھر مثال دے رہا ہوں میں، ذرا تھوڑا اپنے ذہن کو تیز رکھیے، میں تقریر نہیں بلکہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں۔ آمین زور سے کہتے ہیں، اور تربیت اسی کو کہتے ہیں۔ تربیت کہا ہی اس کو جاتا ہے۔ ہمارے پاس تقاریر ہوتی ہے ون سائیڈڈ، جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، شعلہ بیان مقرر ہوتے ہیں، تقریر ہو گئی سر کے اوپر سے، کیا بولے یاد نہیں رہتا، اور بہت اچھی تقریر تھی، کیا بولے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہا ہوں کہ آمین زور سے کہتے ہیں، عمومی طور پر بچے بھی زور زور سے کہتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جب مومن کی آمین زور سے کہتے ہیں تو فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے، تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث سن کر کے ہم سمجھتے ہیں آمین زور سے کہا جائے۔
اب جب سے گن رہے تھے کون سی نماز میں آپ زور سے پڑھتے ہیں امام صاحب اور کون سی نماز میں آہستہ پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے فجر کی کتنی رکعت ہے؟ زور سے پڑھتے آہستہ پڑھتے آپ؟ زور سے گنتے جائیے. لیفٹ سائڈ والے زور سے گنیے, رائٹ سائڈ والے آہستہ پڑھنا ہے سو گنیے. فجر کے 2 زور سے پڑھی جا رہی ہے, اس کے بعد ظہر کے 4 زور سے آہستہ آہستہ, تو ادھر 4 ہو گئے ادھر 2 ہو گئے. 2 رکعت آپ زور سے پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد عصر کتنے رکعت ہے؟ 4 رکعت. کتنے ہو گئے آپ کا؟ 8 رکعت آپ آہستہ. امام صاحب آہستہ بول رہے ہیں. اب امام جب نماز ہی آہستہ پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیے آمین آپ زور سے کہاں سے بولیں گے؟ پیر طریقت حضرت خواجہ سید ابو تراب شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی تراب پاشا صاحب, خیریت ہے؟ کیسے ہیں؟ زیادہ خیریت. سجادہ نشین بارگاہ ہلکٹہ شریف تشریف لائے ہیں, ہم حضرت کا استقبال بھی کرتے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ اختصار کے ساتھ ہوگی اور ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں گا. تو اب تک آپ کتنے گنے تھے آہستہ پڑھی جانے والی نمازیں؟ 8. زور سے پڑھی جانے والی 2 ہوئے. پھر مغرب 2 زور سے پڑھتے 1 آہستہ پڑھتے. تو زور سے پڑھنے والی رکعتوں میں کتنے گن لیے آپ لوگ؟ 2 + 1 2 نہیں 2 + 2 ہو گئے 4. اب ادھر 9 ہو گئے 9 ہو گئے. اب عشاء کی نماز میں آ جائیے. عشاء کی کتنی رکعت؟ 2 زور سے پڑھنا ہے 2 آہستہ. زور سے پڑھنے والے کتنے ہو گئے آپ کن رکعتیں؟ ویری گڈ, 6 رکعتیں ہو گئے آپ کن. پورے 5 نمازوں میں 5 دن بھر کی 5 نمازوں میں امام صاحب جو زور سے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ضم سورہ بھی پڑھتے جس کے بعد آپ آمین بولتے ہیں, 6 رکعت ہو گئے. آپ لوگوں کے پاس 11 رکعتیں ہو گئی ادھر, جس میں امام صاحب آہستہ پڑھتے. اب جب سورہ فاتحہ ہی آہستہ پڑھے تو آمین انہوں کیسا پڑھیں گے؟ پھر پیچھے والے خاموش بیٹھے رہتے. تو آپ بولیے, ذرا غور کریے کہ جو 6 رکعتوں میں آپ بول رہے ہیں زور سے آمین بولنا, اس کے برخلاف 11 رکعتوں میں آپ آمین کہاں بول رہے ہیں؟ بول رہے ہی نہیں. تو پھر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے کہاں ملی؟ آپ بولیں گے کہ ہم دل میں آہستہ بھی بولے تو فرشتے سن لیتے, ہماری آمین ان کی آمین سے مل جاتی ہے. جیسے 11 رکعتوں میں آپ کی آہستہ آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے, ویسے ہی زور کے جب آپ جہری نمازیں 6 پڑھتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ آہستہ آمین بولیں گے تو آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ امام کے پیچھے زور کے قرات نہیں کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, زور کے نہ آہستہ قرات نہیں کرنا ہے, اور آمین ربنا لک الحمد آہستہ کہنا ہے. پہلی بات جو طلبہ کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا, تو آئیے میں اپنی گفتگو کے طرف بڑھتے ہوئے کہ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات والدین یہاں تشریف فرما ہے. آج ہم جو سب سے بڑا ہمارا جو المیہ ہے, ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. تربیت کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلی بات کہ تربیت کہا کس کو جاتا ہے؟ تربیت کہتے ہیں ادب سکھانا. تربیت کہتے ہیں ادب سکھانا. ہمارے 24 گھنٹوں میں سے ہمارا بچہ 7-8 گھنٹے سونے میں گزار رہا ہے, 7-8 گھنٹے ہمارا بچہ اسکولوں میں گزار رہا ہے. اب بچ گیا کتنا؟ 6-7 گھنٹے آپ کے ساتھ گزار رہا ہے, وہ بھی 2-4 گھنٹے اس کے فون میں گزرتے ہیں, 2-4 گھنٹے کھیل کود میں پڑھائی میں گزر گئے, ختم ہو گیا. آپ کا بچہ جو دن کے 24 گھنٹے میں سے 8-10 گھنٹے اسکولوں میں گزار رہا ہے, نہ وہ وہاں دین سیکھ رہا ہے, نہ وہاں اسلام سیکھ رہا ہے, نہ وہاں تربیت سیکھ رہا ہے, بلکہ الٹا اسلامی تعلیمات اور اقدار کے خلاف سیکھ کر آ رہا ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ آپ کے اسکولوں میں تعلیم آج کیا ہو رہی ہے؟ آج دوپہر میں میرے پاس ایک اسکول کا آیا ہے, آپ کے ریسیڈنشیل اسکول. ماں باپ آج کل ہمارا کیا المیہ ہے, ہمارے بچوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں, مائنورٹی ریسیڈنشیل اسکولز میں بھیجا جا رہا ہے. اور ایک بچی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو لنچ کے وقت ڈنر کے وقت کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بڑی معذرت خواہی کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا مسجد میں جا کر کافی ہو گیا, میرے بچے اور بچی کا نام میں نے مسلمان رکھ دیا کافی ہو گیا. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے بچے بچی کا نام آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا دیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہو چکی ہے. ذرا غور کر کے سنیے, ذرا دل کے دریچوں کو کھول کر سنیے.
آپ کے بچے جو ریسیڈنشیل اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر کہ چلو وہاں پر 3 ٹائم کھانا فری میں مل جائے گا، ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے وہاں پڑھ لیں گے، ذرا غور کریے، وہ جو پڑھایا جا رہا ہے غیر مسلموں کا باضابطہ طور پر بھجن پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کے بچوں کے کھانے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور بچی کی عمر میں سمجھتا ہوں 6 یا 7 سال سے بڑھ کے نہیں ہے، ہر وقت 3 ٹائم وہ کھانا کھانے سے پہلے غیر مذہب کے، وہ بھی کیسے، جو شرکیہ اشعار ہے، شرکیہ کلمات ہے، آپ کی بچی کا کھانا ہر ہرنی والا جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ شرکیہ کلمات سے آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ کر قابل بن رہا ہے، اور آپ بے فکر ہے کیا کہ بھئی مدرسے میں بھیج دیے، مل صاحب ذمہ دار ہے، آدھا گھنٹہ عصر سے مغرب پڑھا دیں گے، بات ختم ہو گئی، یا گھر پر کوئی استاد کو رکھ دیے، وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھایا مل صاحب، وہ چلا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا انجینئر بنایا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچے کو فون دلایا ہے، آئی فون دلایا ہے، آئی پیڈ دلایا ہے، پلے اسٹیشن دلایا ہے، آپ سے کل قیامت میں یہ نہیں سوال ہوگا، یہ آپ سے ضرور سوال ہوگا کیا آپ نے اپنے بچے کو مسلمان باقی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اسکولوں میں، یہ تو میں آپ کو ریسیڈنشیل جو لوکل اسکولز ہے، اور کئی بچے ہمارے وہ ہیں جو پڑھ کر آ رہے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ کر آ رہے ہیں، کہیں پر وندے ماترم پڑھایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے سوشل میڈیا پر ہم ویڈیوز بھی بڑے آسانی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بھئی کیا ہونا ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بچے کا ایمان جا رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں، آپ بے خبر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میرا بچہ فراٹے کے ساتھ انگلش بول رہا ہے، میرا بچہ سبجیکٹس میں مارکس کتنے لا رہا ہے اس کی تو آپ کو فکر ہے، کون سا گریڈ آیا ہے اس کی فکر ہے، مگر ایمان میں، دین کے معاملے میں آپ کے بچے کا کیا لیول ہے، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کا بچہ پڑھ کر آ رہے بچپنے سے، ارے ہم کو جو توحید سکھانا چاہیے تھا، الٹا وہاں پر کیا سیکھ کر آ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بچے نہیں سمجھتے، نہ انگلش سمجھ میں آتی، سمجھ کر کہاں پڑھتے، 10 تک انٹر تک کا بھی بچہ ہمارے پاس سمجھ کر نہیں پڑھتا، بس رٹے مارا، لکھ لیا، چیٹنگ مارا، پاس ہو گیا، کام نکل جا رہا ہے۔ اگر آپ سمجھے ذرا، کبھی ذرا جا کر کے پوچھئے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان سے، آپ کے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، جو اسکولز اور کالجز میں ایویلیویشن بنایا جا رہا ہے، بچہ کیسے بڑا ہوا انسان بنا ہے، بندر سے بنتے بنتے انسان بنا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں پر توحید کی زک ہو رہی ہے کیا، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آئنسٹائن کی تھیوری، آپ کے بچے کو کیا، E is equal to mc square, energy neither be created nor be destroyed, one can transfer from one form to another form۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی، طاقت نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ بچے پڑھ کر آ رہے ہیں، فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا، جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، جو انجینئرنگ کیے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، کیا آئنسٹائن کی کیا تھیوری ہے، E is equal to mc square, energy neither be created nor be destroyed۔ کیا مطلب؟ طاقت نہ کبھی پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے، وہ اللہ کی واحد ذات ہے جو نہ پیدا ہو سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات وحدہ لا شریک کے۔ یہ اور بات ہے ہمارے بچے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پتا ہے انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اسکول کی تعلیم کی آڑ میں اپنا ایمان غارت کر رہے ہیں، پڑھ کر تو یہ آپ کا بچہ آ رہا ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ کر آ گیا، انگلش میں اتنے مارکس لا لیا، میتھس میں اتنے لا لیا، فزکس میں ایسے پڑھ لیا۔ ذرا دین کا بھی ذرا پلٹ کر کے دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایام قبل ایک اخبار میں بڑی سی نیوز آئی تھی، ہمارا اس وقت جو سماج سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، کیا کہ والدین اولڈ ایج ہومز میں ہے اور ہماری اولاد ہاسٹلز میں زندگی گزار رہی ہے، ہاسٹلز میں زندگی گزار رہی ہے۔ بھئی آپ زندگی بھر بچے کو ہاسٹل میں ڈال دو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، آپ کی نہ تربیت ہے، نہ محبت ہے، نہ تعلق ہے، اب وہ بچہ آپ سے کیسے محبت کرے گا؟ جب تھوڑا بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، شادی بیاہ کر لے گا تو کیا کرے گا؟
آپ کو لے جا کر کے کسی اولڈ ایج ہوم کے حوالے کرے گا، اس کا قصور نہیں ہے، اس کا سب سے پہلا اور بڑا قصور آپ کا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو لے جا کر کے ہاسٹل میں ڈالا، جبکہ وہ عمر وہ تھی اس کی، ماں باپ اس کے لیے تربیت کرتے، اس کے لیے ایک رول ماڈل بن کر کے چلاتے۔ یاد رکھیے، بچہ پیدائش سے لے کر 7 سال تک ماں باپ اس کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچہ چاہتا کیا ہے؟ میں میرے باپ کو دیکھوں، جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کروں، میرا باپ جیسا چلتا ہے میں چلوں، جیسا پہنتا ہے میں پہنوں، جیسا اس کا ہیئر اسٹائل ہے میں ہیئر اسٹائل اپناؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نمازی بنے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود پہلے نمازی بننا پڑے گا، آپ کا بیٹا خود بخود نمازی بننے لگ جائے گا۔ اگر آپ گندی فلمیں دیکھتے بیٹھیں گے اور امید کریں گے کہ میرا بیٹا اللہ والا بنے، ہرگز نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے اللہ والے جو نظر نے کسی کو بدل دیا ہوگا، یہ اور بات ہے، مگر تربیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ماں باپ کا جو رویہ رہے گا، اولاد وہی سب کچھ سیکھا کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس سے تعلیم و تربیت کا فقدان، 7 سال تک بچہ آپ کو دیکھ کر چلتا ہے، اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ دنیا کی نیرنگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بچے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کو دینے کے لیے موبائل کو 8-8 گھنٹے ہیں نکال کر کے آپ، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی زمین کے اندر کی یا آسمان کے اوپر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بڑے جو والدین ہیں اپنے فون کو نکالیے، نکال کر کے ویکلی ڈیٹا نکالیے کتنا یوزیج ہوا ہے۔ 6-7 گھنٹے سے کم آپ نے اس کو نہیں دیا ہے ہر دن کا۔ ہر دن آپ 6-7 گھنٹے، صبح ہو رہی ہے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام فون لیا جاتا ہے، رات میں سو رہے ہیں سونے کے آخری لمحے تک ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے۔ بچہ کیا کر رہا ہے پتہ نہیں، کیا پڑھ کر سو رہا ہے، خود آپ نہیں پڑھ رہے تو بچہ کیا پڑھے گا؟ آج ضرورت ہے کہ ماں باپ، ہر وقت کی ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ویسا بنائیں جیسا آپ کریں گے آپ کی اولاد ویسی بنے گی۔ 7 سال تک آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے، پھر 7 سال سے 14 سال تک آپ بیٹے کو ویسا کرو، وہ چل کر کے آپ کو پریکٹیکلی بتانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بیٹے تم یہ کرو، وہ نہیں کرے گا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ مثال کے طور پر، آپ کبھی گھر میں بچے سے سودا منگاتے ہیں، 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ نے کہا کہ بیٹے جا کر کے ٹماٹر لاؤ، جب وہ ٹماٹر لے کر آئے گا، تربیت کہتے کس کو ہے وہ بتا رہا ہوں میں والدین آپ حضرات کو، کہ آپ بیٹے کو کہے کہ جاؤ جا کر کے 1 کلو ٹماٹر لے کر کے آؤ، بچے نے سڑے ہوئے، خراب، پھوٹے ہوئے ٹماٹے، اترے ہوئے ٹماٹے لے کر آئے، تو آپ بولیں گے بیٹا یہ کیا لے کر آیا ہے، کیوں لے کر آیا ہے، یہ خراب ٹماٹے ہیں، پھینکنے کے قابل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر وہ پلٹ کر کے پوچھے بابا مجھے کیسے پتا ہے کہ اچھے ٹماٹے کیسے ہوتے ہیں، کبھی آپ مجھے لے جا کر کے بتائے ہیں کیا بازار میں کہ یہ چیز اچھی ہوتی ہے، یہ چیز خراب ہوتی ہے، یہ ٹماٹر جب لو تو ایسا چن کر لینا چاہیے، ایسا ہو، دکھنے میں ایسا ہو، اس کی ساخت ایسی ہو، اس کی رنگت ایسی ہو، کیا آپ نے کبھی بتایا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں نے تو نہیں بتایا، ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ جس طرح ایک دنیاوی طور پر کوئی ترکاری خریدنے کے لیے آپ اپنے بچے کی تربیت لے جا کر نہیں کرتے، اسی طرح ذرا غور کرے، کبھی آپ نے نماز کو بچے کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں، کبھی بچے کو دین کی راہ پر لے کر گئے، بچہ گالی دے رہا ہے، آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے بھائی چلو اچھا ہے میرا بیٹا، دیکھو بیٹے ذرا انکل کو ذرا گالی دے کر کے بتاؤ کہ آپ کیسے گالی دے رہے ہو، ناچ کر کے بتاؤ، ڈانس کر کے بتاؤ، گانا آ گیا ہے، یہ سب آپ پیش کر کے فخر کر رہے ہیں آج، اور امید کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر کے بچہ حافظ قرآن نکلے گا۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسا بیج آپ زمین میں ڈالو گے ویسا پھل نکل کر کے تیار ہوگا۔ اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ملتا ہے، امام سیدنا امام غزالی کے بھائی تھے امام احمد، یہ محمد الغزالی، ان کے اور ایک بھائی احمد الغزالی علیہ الرحمہ، دونوں اپنے وقت کے عالم، اپنے وقت کے ولی صالح، دونوں کے دونوں۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ میرے بھائی احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میرے پیچھے نہیں پڑھتے، کہیں اور جا کر کے دوسری جگہ جماعت میں دوسری مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹے کیوں نہیں پڑھتے، اپنے بھائی کے پیچھے پڑھا کرو۔ امام احمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، گئے، جا کر کے نماز کے لیے ٹھہرے، ابھی آدھی نماز ہوئی نہیں تھی کہ نماز کو توڑے، اور توڑ کر امام احمد پھر اپنی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے۔ والدہ کے پاس امام محمد الغزالی علیہ الرحمہ نے شکایت کی کہ ماں پہلے تو بھی آتے نہیں تھے، یہ اور بات تھی، آج پیچھے ٹھہر کر کے آدھی رکعت میں توڑ کر چلے گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی غلط بات ہے کہ بھئی غلط امپریشن پڑ رہا ہے۔ تو والدہ نے پوچھا ہے بیٹے تم نے نماز توڑ کر کے بغیر پڑھے کہ کیوں واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ میں نے اپنے کشف سے دیکھا نماز کے عالم میں کہ امام محمد الغزالی دوران نماز
حیض و نفاس کے یعنی فقہی مسائل ان کے ذہن میں، نماز اللہ کی ادا ہو رہی ہے اور ذہن ان کا فقہی مسائل کی طرف ہے، یعنی نماز میں یکسوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے ذہن، بلکہ فقہی مسائل کی طرف ان کا ذہن بھٹکا ہوا ہے، اسی لیے میں نے نماز توڑ دی اور توڑ کر کے واپس آ گیا۔ بولے امام کیسا امام ہے یہ میرا بھائی کہ نماز اللہ کی پڑھے اور ذہن فقہی مسائل کی، دنیا کی طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں۔ ہمارا حال ہے الگ ہے، ہماری نمازیں اللہ اکبر کیا حال ہوتا ہوگا سوچئے ذرا، اللہ اکبر بولتے ہی ساری چیزیں یاد آ جاتی، وہ سودا لانا تھا، یہ کرنا تھا، شادی میں جانا ہے، دعوت میں یہ خریدنا ہے، یہ بیچنا ہے، ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ وہاں پر کہیں اور نہیں گیا ذہن، فقہی مسائل کی طرف گیا۔ تو آپ نے، والدہ نے حضرت امام غزالی محمد الغزالی کو کہا بیٹے جب نماز پڑھ رہے تو یکسوئی کے ساتھ پڑھو، اللہ کو ایک، اللہ کی طرف ذہن بھی رہے، دل بھی رہے، زبان بھی رہے، اسی طرف رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ پلٹ کر اب امام احمد کی طرف، احمد الغزالی دوسرے بھائی کی طرف پلٹے، پلٹ کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ان کا ذہن تو کم سے کم نماز ادھر ہو رہی تھی، ذہن فقہی مسائل کی طرف تھا۔ واٹ اباؤٹ یور انٹینشن، آپ کا ذہن کہاں تھا؟ ان کا ذہن کم سے کم مسائل میں تھا، تمہارا ذہن بھائی کی ٹو میں لگا ہوا تھا، کہ تمہارا ذہن وہاں تھا کہ میرا بھائی کیا سوچ رہا ہے۔ بولے تمہاری نماز کہاں گئی پھر؟ بولے ماں، والدہ یہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو دونوں بیٹوں کو دیکھیے آپ، یہ ہوتی ہے تربیت، صرف ظاہری کوئی، اچھا دونوں کا بھی اگر ذہن گیا نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ فرائض نماز میں جو علماء کرام بیٹے آپ پوچھے، نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے ہے، نہ سنتوں میں سے ہے، نہ نوافل میں سے ہے، ٹھیک ہے، روح نماز ہے کہ یکسوئی رہے، مگر ماں وہ ہے جو بچوں کے ظاہر ہی کو نہیں سنوار رہی ہے بلکہ ان کی باطن کی طرف بھی توجہ فرما رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے مائیں، جب مائیں ایسی ہوگی تو بیٹے پھر امام غزالی جیسے پیدا ہوں گے، محمد الغزالی بنیں گے، جنہوں نے رہتی دنیا تک احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت کے ذریعے سے لوگوں کے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا کام فرمایا ہے۔ معزز والدین، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہوگا، اپنے بچوں کو صحیح دین سکھانا پڑے گا، سب سے پہلا کام دین سکھانا ہوگا۔ آپ کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، کلکم راعی، کہ تم سب کے سب نگہبان ہو، نگران ہو، اور تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے رعیت کے بارے میں۔ امام حسن مجتبیٰ بچپنے کا واقعہ ہے، دیکھیے تربیت کیسی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور لے کر کے اپنے زبان پر رکھ لیا، منہ میں رکھ لیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چھوٹے بچے ہیں، بھئی چھوٹا بچہ ہے، کھجور جائز ہے، حلال ہے، مگر چونکہ بچے کی تربیت کرنا ہے اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ وہ صدقے کا مال تھا، بعض کہتے ہیں کہ صدقے کا تھا، نہیں وہ صدقے کا تھا، یہ بھی یقینی نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کخ یا ابل یل حسن، اے حسن وہ تھوک دو جو منہ میں تمہارے ہے وہ تھوک دو، لا تحل لنا صدقہ، فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، کھجور ہے، کھجور جائز ہے، مگر اہل بیت اطہار پر صدقہ جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ تھوک دو، بچہ چھوٹی عمر کا ہے۔ ہمارے پاس ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچہ اگر کوئی چوری کر کر لا لیا تو اس کو چھپا بھی دیتے ہیں، یہ الٹا یہ کہا جاتا ہے نہیں میں نے بچے کو دلایا تھا، بچہ آپ کا نئی چیز لے کر آیا، کبھی آپ پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے پاس آئی کہاں سے ہے، یہ پین نیا دکھ رہا ہے کہاں سے آیا ہے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کبھی آپ نے پلٹ کر کے پوچھا ہے؟ اگر کوئی اور آ جائے، آ کر کہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارا ہے، یہ بچے نے چرایا ہے، تو آپ غیر ضروری طور پر بچے کی تائید کرنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، نہیں میں نے یہ بچے کو دلایا ہے۔ ارے آپ بچے کے سامنے، بچے کے دوستوں کے سامنے آپ بچے کی غیر ضروری جھوٹی تائید کر رہے ہیں، کل آپ کا بچہ آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کا بھی باغی ہوگا، اللہ کا بھی باغی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باغی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اولاد کی تربیت میں پہلا عنصر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے دین سکھاؤ، دین سکھانا، توحید سکھائیں، اللہ کون ہے۔ جیسے آپ پتا ہے نا، میں نے جیسے آپ کو مثالیں دی کہ جا کر کے ریسیڈنشیل اسکولز میں ہمارے بچے بھجنا پڑھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ غیروں کے، چونکہ گنجان آبادی میں ٹھہرا ہوا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو، بھئی کیا بات ہے کہ غیروں کا فیسٹیول آتا ہے، غیروں کے محلوں میں پٹاخے اتنے نہیں پھوٹتے جو ہمارے محلوں میں پھوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے، آج آپ کو ان کی تہذیب اچھی لگ رہی ہے، کل ان کا دین اچھا لگنے لگے گا۔ کیا بات ہے، تل سنگرات ان کی ہو رہی ہے اور ہمارے محلے
بچوں کے گلے بچیوں کے گلے کٹ رہے ہیں تیز مانجوں کی وجہ سے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ والدین بڑی معذرت خواہی کے ساتھ خود والدین انوالو ہے پلانے کے معاملوں میں، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے آپ؟ ان کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ کیوں غیروں کے پاس ہم کیوں جا رہے ہیں؟ غیروں کی تحریکیں ہمیں اچھے کیوں لگ رہی ہے؟ ان کے تہوار، ان کی تہذیب ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ان کے چل کرنے والے کام ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. یاد رکھیے آج تہذیب اچھی لگ رہی ہے، تمدن اچھا لگ رہا ہے، کل ان کا دین اچھا لگے گا اور وہ دین چھوڑ کر کے اس طرف چلے جائیں گے. اس کا سارا وبال آپ کے سر پر ہونے لگے گا. وندے ماترم پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں کیا کیا الفاظ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وطن کو ماں کہا گیا. میں کہتا ہوں کہ ماں کہنے کی وجہ سے وہ شرک مشرک نہیں بنتا ہے. ماں اگر کہتا ہے تو ایک حدیث پاک ہے، امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، وطن کے لیے لفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے. وطن کو ماں کہنے سے کوئی مادر وطن کہتے ہیں، مادر تعلیم کہتے ہیں، مادر علمیہ کہا جاتا ہے. مادر کہنے میں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ماں کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے اندر جو لفظ وندنا آیا ہے کہ ہم تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے سجدریز ہوتے ہیں، ہمیں ان الفاظ سے ارے ہم اللہ کے بعد اگر کوئی محترم اور بزرگ شخصیت ہے اس کا روئے کائنات میں تو ہمارے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار آمینہ کے دلارے حق کے پیارے رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. ہم ان کو بھی خدا نہیں مانتے، ہم محبت ضرور کرتے ہیں، وارفتگی ہے، جان نثاری کے جذبے ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام کو ہم نہ خدا مانتے ہیں، نہ ان کے آگے سجدریز ہوتے ہیں، نہ ہم ان کی وندنا کرتے ہیں. خدا ایک ہے، اسی کی عبادت و پرستش ہوتی ہے. تو جب ہمارے پاس نبی کو ہم خدا نہیں مانتے تو اپنی وطن کو، مادر وطن کو ہو یا ماں ہو یا کوئی اور ہو، ان کو خدا نہیں مان سکتے. یہ کب پتا چلے گا؟ یہ کب پتا چلے گا؟ اب جب پڑھایا گیا تو جتنے بچے پڑھ کر آئے ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہے، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کتنے اسکولز والوں نے بچوں کو وندے ماترم پڑھا کر بھیجا ہے. اگر پڑھایا ہے تو ماں باپ کو اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کوئی علماء کرام، مفتیان کرام دارالفتہ کو جامع نظامیہ جا کر کے فتویٰ لیں کہ بھئی اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا، اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی بڑا آدمی پڑھا ہے تو اس کی نکاح رہا ہے یا نہیں رہا ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہے. تو بھلے پہلی چیز اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہو. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا ہمارے بچے ایک تو کہیں دین بیزار بن کر دہریے نہ بن جائیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بدعقیدوں کی صحبتوں میں رہ کر بدعقیدہ بن کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے نہ بیٹھ جائے. نبی پاک نہیں ہماری طرح تھے، ہماری نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، عام ہے، پیٹ پیچھے کا کوئی علم نہیں، فلاں. آج کس قسم کی جسارتیں کی جا رہی ہے، یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے اور ایمان چلا جائے گا. ادنا درجے کی بے ادبی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ڈیبیٹ ہوا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے who is God, does God exist کے بارے میں، خدا ہے یا نہیں ہے، اس پر بحثیں ہو رہی ہے. میں کہوں گا کہ خدا کو ہم نے نہ علم کے ذریعے سے جانا، ہم نے خدا کو نہ قرآن سے جانا، نہ ہم نے خدا کو عمل سے جانا، ہم نے خدا کو جانا تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا ہے. جتنا تعلق بندے کا محمد مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا، ارے کیا پتا خدا ہے کون ہے، کیا پتا، یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، کیسے پتا چلا؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کو اترتے ہوئے؟ حدیث ہے، بخاری ہے، کس نے بتایا بخاری ہے یہ حدیث ہے؟ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن بن گیا. حبیب نے کہا یہ حدیث ہے تو حدیث بن گیا. حبیب نے کہا کہ ایک خدا ہے، صحابہ کرام نے 360 کو چھوڑ کر وہ ایک خدا کو مانا. کس کے کہنے پر؟ ایک محمد مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہوا ہے. ہمارا تعلق ایمانی حبیب پاک کی ذات سے جڑا ہوا ہے. ہماری اولاد آج بدعقیدہ ہو رہی ہے، بے ادب ہو رہی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بے ادب، اولیاء کرام کی بے ادب، صحابہ کرام کی بے ادب، اہل بیت اطہار کی بے ادب ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ یہ ہمارے ایمان کے غارت ہونے کے لیے کافی ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز ہے کہ ان کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ادب سکھائے. آج جیسے کہ ابھی آپ حضرت مرشد پاشا صاحب فرما رہے تھے، ہماری قوم جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی ہے، کوئی صحابہ کرام کا نام لے کر، کوئی اہل بیت اطہار کا نام لے کر. دونوں کا منصب، دونوں کا مرجع اور دونوں کی ذوات قدسیہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے دربار تک پہنچانے والی ذوات کا نام، ایک کا نام صحابہ کرام ہے، ایک کا نام اہل بیت اطہار ہے. ہم کسی کی بے ادبی، اہل سنت والجماعت کسی کا بے ادب نہیں ہوتا،
چاہے وہ صحابہ ہو چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو، ہر ایک کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں، کیونکہ حدیث پاک میں کیا ملتا ہے؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، ادب سکھاؤ۔ حب نبیکم، نبی کا ادب سکھاؤ، وحب اہل بیت نبیکم، اپنے نبی کی اہل بیت کا ادب سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا، حافظ اور عمل کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ آپ بولیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، 3 چیزوں کا ذکر ہوا، ویلمی شریف کی حدیث ہے، قرآن، اہل نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، تیسرے نمبر پر قرآن کہا، اور فرمایا کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا حامل کل قیامت میں اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ آپ بولیں گے کہ اہل بیت اور نبی کیا ضروری نہیں ہے؟ یاد رکھیے قرآن وہی قرآن حلق سے اترتا ہے جو نبی اور اہل نبی آل نبی کی محبت کا جام پی کر کے پڑھتا ہے، وہی قرآن کامیاب، وہ کامرانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ورنہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن بھی پڑھو تو اہل سنت والجماعت اور اچھے عقائد والے علماء کرام کے پاس پڑھیے۔ درس قرآن بھی ہے تو علماء اہل سنت جس کا عقیدہ صحیح ہے، قرآن اس کے کام آتا ہے، ورنہ یہی قرآن ہزاروں کو گمراہ کرتا ہے، ہزاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور آخری بات، اپنی اولاد کو اخلاق و کردار سکھاؤ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقتیں، بات کرنا کیسا ہے، بات کرنے تو کیسے کرنی ہے، آپ بات کر کر کے بتاؤ۔ بچہ اگر کوئی غلط کام کرا، اسے روکیے، اسے ٹوکیے، اسے بتائیے، اسے کچھ انعامات کی وہ دے کر کے موٹیویشن کے ذریعے سے اس کو آپ تیار کریے۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ وہ نماز کی عادی بنانے کے لیے ان کی والدہ یہ کرتی کہ ہر دن ان کو جا نماز کے نیچے کچھ شکر رکھ دیا کرتی، آپ نے سنا ہوگا، شکر رکھ دیا کرتی، اور کہتی کہ دیکھو تم نماز پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام کے طور پر یہ دیا ہے۔ بچے کو ترغیب ہو، بچہ ترغیب کے ذریعے، موٹیویشن کے ذریعے سے نماز کا عادی بنے۔ ہوا یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ گھر کے باہر ہے، آنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور بچہ گھر پر ہے۔ اب یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اب بچے کو پتا چل جائے گا کہ جو شکر رکھنے والی ذات میں تھی، آج میں نہیں ہوں تو شکر نہیں مل رہی ہے۔ اور رہی بات ہر دن کی اللہ کی طرف سے ملنے والی بات، تو بچے کے سامنے راز کھل نہ جائے۔ جب گھر کو پہنچی والدہ تاخیر کے ساتھ تو دیکھا کہ بابا فرید شکر کھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کہاں سے ملی؟ فرمانے لگے ہر دن جہاں سے ملتی ہے آج بھی وہیں سے ملی ہے۔ اللہ نے چونکہ ایک ماں کی تربیت ہے، اللہ نے وہ لاج رکھی کہ اس دن وہ نہ تھی تو اللہ نے غیب سے اس کے انتظام فرما دیا ہے۔ تو اولاد کی تربیت سب سے اہم ہے۔ مال نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاگیر و ملکیت نہیں ہے، گھر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ میں تمامی مدرسے کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کوششیں جاری رکھیے، اپنی کام ہے، کوشش کرنا ہے کیا کہ بھئی ہمیں اگر شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔